الذی نصطفیٰ ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد نماز مغرب سے اب تک آپ تمامی حضرات میلاد خوانی، نعت خوانی اور ایک شاندار تقریر حضرت حافظ و قاری مناجی صاحب سے سماعت کر چکے ہیں۔ وقت بھی کافی ہو چکا ہے۔ ہمارے حافظ مرتیہ تو یہی دعا کرتے رہتے ہیں کہ ہم نہ آئیں۔ میرا پورا ٹائم اگر ان کو مل جائے تب بھی صبر نہیں ہوگا۔ 1.5 گھنٹہ بولنا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوں، محفل کی مناسبت سے کچھ باتیں آپ تمامی حضرات کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آج کی یہ محفل ہمارے راجن بھائی کی پیاری بیٹی اور منا بھائی کی لاڈلی بھتیجی کے عقیقے کے موقع پر منعقد ہوئی ہے۔ تو کچھ عرض و معروض سے پیشتر ہمارا عقیدت و محبت کے ساتھ جو ہے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو صلاۃ سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محفل پاک جب بھی آپ کریں تو محفل کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے سیکھنا اور سکھانا، اور سیکھنا سکھانا اگر نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں۔ ہم بیان کریں اور آپ سمجھیں نہ تو کوئی فائدہ نہیں، اور اس کو سمجھنے کے لیے جو ہے مائک کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ ساؤنڈ باکس سے جو آج ہم لوگوں کے یہاں بیماری چل چکی ہے کہ ہم لوگ گھر پر لا کر لگا دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سے نہ آواز صاف آتی ہے، نہ بولنے والا سمجھتا ہے، نہ سننے والا سمجھ پاتا ہے۔ سب سے اچھی آواز جو ہے ہارن کی ہوتی ہے۔ میلاد گھر پر کرائیں تو ہارن لگا لیں، اس سے اچھا ہوتا ہے، آواز صاف ہوتی ہے۔ جلسہ جلوس کے لیے ہے کہ آپ لگائیں ساؤنڈ باکس ہے۔ تو آج کی محفل بچے کی آمد کی خوشی پر عقیقہ کے موقع پر منعقد ہوئی ہے۔ اولاد یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد کے بغیر زندگی جو ہے اجیرن بن جاتی ہے، اس کے بغیر خوشی حاصل نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ جب نعمت دے تو اس کو سنبھال کر بھی رکھنا ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب گھر پہ اولاد پیدا ہو، چاہے بچہ ہو یا بچی، تو اس کی دائیں کان میں اذان دو اور بائیں کان میں تکبیر کہو۔ لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ حافظ مرتضیٰ ہی صاحب آ کر اذان دیں یا امام صاحب ہی آ کر اذان دیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ مسلمان ہیں تو جس وقت پیدا ہو اسی وقت فوراً آپ ان کی کان میں اذان دے دیں کہ میرا آقا نے حکم دیا۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جب بچہ دنیا میں آتا تو آپ بھی دیکھتے ہیں روتا رہتا ہے۔ بچہ دنیا میں آنے کے بعد روتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ شیطان کو دیکھتا، شیطان اسے اپنے چنگل میں لینے کی کوشش کرتا ہے تو بچہ اسے دیکھ کر رونا شروع کر دیتا ہے۔ اسے دیکھ کر رونا شروع، بیٹھو، اسے دیکھ کر رونا شروع کر دیتا۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اذان دے دو تاکہ اذان کی آواز سن کر شیطان دور بھاگ جائے۔ اور دوسری وجہ کیا ہے کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو وہ سوچتا ہے ہم کیوں آئے،
آنے کا مقصد کیا ہے، مجھے کس نے پیدا کیا ہے؟ تو میرا آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے تم اذان دے دو تاکہ جب پہلا لفظ اس کے کان میں اللہ پہنچے تو وہ سمجھ جائے کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، ہم اللہ ہی کے لیے پیدا ہوئے، مجھے اللہ نے پیدا کیا، ہم اللہ کے لیے پیدا ہوئے، اس لیے اذان دے دیا کریں۔ تیسری وجہ کیا ہے؟ تیسری وجہ یہ ہے کہ ہر بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو وہ روتا ہے۔ رونے کی وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی کو اپنی دنیا سے محبت ہوتی ہے۔ ہماری پہلی دنیا عالم ارواح ہے، عالم ارواح یعنی جو دنیا میں جو آدمی پیدا بھی نہیں ہوا ہے لیکن اس کی روح پیدا ہو چکی ہے، روح پیدا ہو چکی ہے۔ قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے، جتنے بچے بچیاں آئیں گے، سب کی ارواح کو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں جمع کر کے رکھا ہے۔ عالم ارواح سے ماں کے شکم میں، ماں کا شکم ایک دنیا ہے، جیسے ہم اور آپ اس دنیا میں تو ہماری دنیا ہے۔ ہر آدمی کو اپنی دنیا سے محبت ہوتی ہے، ہر آدمی کو اپنی دنیا سے محبت ہوتی، تو بچہ جب ماں کے شکم میں رہتا تو وہ اس کی دنیا ہے، تو وہ دنیا سے محبت کرتا، اور جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس ماں کی جو ہے پیٹ میں جو اس کو دنیا تھی، اس دنیا کی محبت میں اس دنیا میں آ کر روتا ہے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اذان دے دیں، اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ جو بچہ دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے اس کے کان میں اللہ کا نام پہنچے اور جب بولنے لگے تو سب سے پہلے اللہ کا نام لے، تو حدیث میں کہ جب بھی انتقال کرے گا تو اس کی موت ایمان کی حالت پہ ہوگی۔ آج کوئی ضروری نہیں کہ ہم جو ہے مولانا ہے، حافظ مرتضیٰ جو ہے 50 سال سے چکٹوری کی مسجد میں رہ رہے ہیں، یا حافظ قرآن ہے تو ان کی موت جو ایمان ہی کی حالت پہ ہوگی، کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں۔ لیکن میرا آقا کائنات نے ارشاد فرمایا، میں خوشخبری دیتا ہوں اس کو جو بچہ دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے اللہ کا نام لیتا ہے تو جب بھی موت آئے گی تو اس کی موت ایمان کی حالت پہ ہوگی۔ تو نعمت جو ہے اولاد اگر ملے تو نعمت ہے، تو نعمت کی تربیت کا طریقہ بھی میرے آقا نے بتلا دیا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جو ہے اس کے کان میں اذان دو، 7ویں دن عقیقہ کریں، 7ویں دن عقیقہ کریں۔ اب رہا کیجیے کیا جو ہے پورے 10 سال کے بعد ہم عقیقہ کریں تو کیا نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، لیکن 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت ہے، اور بقیہ جو آپ جب چاہیں کر سکتے ہیں، مستحب ہے، لیکن 7ویں دن یہ سنت ہے۔ تو 7ویں دن عقیقہ کریں، اور 7ویں دن ہی جو ہے میرے آقا نے فرمایا کہ اس کا اچھا سا نام رکھو۔ اچھا سا نام جو ہے آج جیسے دنیاوی نام ہم لوگ رکھ دیتے، جس دن پیدا ہوا اسی دن کے نام پر نام رکھ دیتا ہے، جس دن جو پیدا ہوتا ہے اسی دن پر جو اس کا نام رکھ دیا، نہیں، نام کا اثر بچوں پہ پڑتا ہے۔ اس لیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا سب سے بہتر نام عبد الرحمن ہے، عبداللہ ہے، غلام محمد ہے، غلام نبی ہے، یعنی اسلامی نام رکھیں۔ اسلام کے رکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس نام کا اثر اس بچے پہ پڑے گا اور وہ بچہ گناہوں سے بچے گا۔ تو میرے آقا نے فرمایا اچھا سا نام رکھیں 7ویں دن، یعنی جس دن پیدا ہو اس دن رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، جا اس کے کل ہو کر رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ 7ویں دن عقیقہ کریں اور 7ویں دن اچھا سا اسلامک نام رکھ دیں، یہ میرے آقا نے فرمایا۔ اس کے بعد پھر میرے آقا فرماتے ہیں اچھا نام رکھنے کے بعد جو ہے اچھی تربیت کرو، اچھا تعلیم دو، اور آج یہ تربیت صحیح سے نہیں ہو پاتی، جس کی وجہ سے آج دیکھتے ہیں ہمارا آپ دنیا دار لوگ زیادہ ہوتے ہیں، دنیا داروں کی تعداد زیادہ ہے، نیک لوگوں کی تعداد کم ہے۔ اس کی وجہ بھی یہ کہ آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ بچہ اگر 10 سال 15 سال کا ہو جائے تو آپ دیکھیں وہ آپ کی بات نہیں مانے گا، وہ آپ کے سامنے گناہ کا کام کرے گا، لیکن اس سے شرم و حیا نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تربیت۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا پورے زندگی کی بنیاد جو ہے بچپن کی زندگی ہے، بچپن کی زندگی پر جوانی ہے، بڑھاپا ہے، یہ پورے جو ہے سب کی بنیاد یہ بچپن کی زندگی۔
اور بچپن میں آپ جیسی تربیت کریں گے آگے چل کر وہ بچہ ویسا ہی بنے گا، آگے چل کر ویسا ہی بنے گا۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچے کی تربیت اسلامی تربیت کرو۔ اسلامی تربیت کیسے کریں؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ جب بھی اس کے سامنے بات کرو تو صحیح بات کرو، جب بھی اس کے سامنے جو ہے کوئی بات کرو تو اسلامی بات کرو۔ چھوٹے بچے کے سامنے آپ غلط جو ہے بات اپنی زبان سے نہ نکالیں، دوسروں سے جھگڑا نہ کریں، گالی گلوچ نہ کریں، بلکہ جب بھی چھوٹا بچہ سامنے ہو تو میرے آقا نے فرمایا اس کے سامنے اچھی اچھی بات کرو، اچھی اچھی بات کرو۔ آپ کہیں گے کہ بچہ چھوٹا ہے تو وہ کیا جانتا ہے کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے؟ نہیں، بلکہ جب ماں کے شکم میں بچہ 4 مہینہ کا ہو جاتا ہے تو اسی وقت سے وہ جو سب کچھ جو ہے دیکھنے بھی لگتا ہے، سننے لگتا ہے، سننے لگتا ہے۔ اس کا ذہن جو ہے سادہ کاغذ کی طرح ہے۔ اب سادہ کاغذ پر آپ جو لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں، سادہ کاغذ پر آپ جو لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں۔ تو اگر بچپن ہی سے آپ دینی تعلیم کے جانب مائل کر دیں، اسلامی تربیت دیں، تو یقیناً جان لیں وہ بچہ جب بڑا ہوگا تو کبھی گناہ کا کام نہیں کرے گا، کبھی غلط کام نہیں کر سکتا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا اسلامی تربیت کرو۔ اسلامی تربیت میں کہا ہے تو حدیث میں ہے کہ تلاوت القرآن، جب بچہ بولنے لگے تو پہلے لا الہ الا اللہ یاد کرائیں، پھر اور بولنے لگے تو محمد رسول اللہ پڑھا دیں۔ اس کے بعد جب تعلیم دینا ہو تو میرے آقا نے فرمایا سب سے پہلے قرآن کی تعلیم دو، سب سے پہلے قرآن کی تعلیم دیں۔ لیکن آج افسوس میں یہ نہیں کہتا کہ آپ انگلش مت پڑھیں، دنیاوی تعلیم بھی دیں، ہر علم میں پڑھائیں، لیکن سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیتے ہیں۔ اب ایسا نہیں آج اس دور میں یہ سمجھتا ہے جو مولانا ہے وہ نکما ہے، جو حافظ بن گیا وہ ناکارہ ہے، جو مولانا ہے مدرسہ میں پڑھتا ہے وہ دنیا کی کوئی تعلیم نہیں جانتا۔ یہ غلط فہمی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جو مدرسہ میں جو پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ جہاں پر دنیاوی دینی تعلیم جانتے ہیں وہاں پر وہ دنیاوی تعلیم کا بھی شوق رکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ جو دنیاوی تعلیم نہیں بلکہ دینی تعلیم دیتے ہیں، اور دینی تعلیم میں سب سے پہلے قرآن پڑھائیں۔ قرآن پڑھانے سے فائدہ کیا ہوگا؟ آج افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارا آپ دیکھتے ہیں نا، آج جو ہے 4 سال یا 5 سال کی عمر کا ہوا تب زبردستی اٹھا کر جو ہے انگلش میڈیم میں ڈال دیتے ہیں، زبردستی لے جا کر کوچنگ پہنچا دیتے ہیں، یعنی زبردستی پڑھایا کرتے ہیں، جبکہ حکم میں بھی یہ ہے ہمارے اکابرین کا کہ 4 سال 4 ماہ 4 دن کے بعد بچے کو پڑھاؤ۔ 4 سال 4 ماہ 4 دن کی جب عمر ہو جائے تو پہلے بسم اللہ خوانی کرائیں۔ پہلے جب ہم لوگ کتاب میں پڑھتے ہیں کہ اگر کسی کے یہاں بچے کی پیدائش ہوتی اور جب 4 سال 4 ماہ 4 دن کا ہو جائے تو عالم علماء کو دعوت کر کے بلاتے اور سامعین کو بلاتے اور تمام لوگوں کے سامنے بسم اللہ خوانی ہوتی تھی، تاریخ لکھا جاتا تھا، وقت لکھا جاتا تھا کہ آپ میرا بچہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو سب سے پہلے آپ دینی تعلیم دیں، قرآن پڑھائیں، قرآن کی تعلیم دے دیں تاکہ آپ کا بچہ جو قرآن پڑھ سکے۔ حدیث پاک میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو بچہ اپنے گھر سے جو قرآن کی تعلیم کے لیے نکلتا ہے، مکتب کے لیے جاتا، تو فرشتے جو ہے اس کے قدم کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، قدم کے نیچے پروں کو بچھا دیتے، فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اور آج ہم لوگ جو ہے ہم لوگوں کے گھر کا ماحول بگڑ گیا ہے، خاص کر اس دور کی ماں بہنوں کا حال ہی بگڑ چکا ہے، تربیت جو غلط طریقوں سے کرنا شروع کر دیے۔ پہلے کی مائیں ہوتی تھی کہ بچے کو باوضو ہو کر دودھ پلاتی تھی، اور آپ تو یہ کہ جب نماز پڑھیں گے نہیں، دین سے مطلب ہے نہیں، قرآن پڑھیں گے نہیں تو وضو کی کیا ضرورت ہے؟ خواجہ غنی نواز علی رحمۃ اللہ صبح جب ہندوستان آئے تو آپ نے اپنی والدہ کو خط لکھا، میری والدہ آپ کا بیٹا کامیاب ہو گیا۔ کہا کیا کیا؟ کہا آپ 90,000 لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا، 90,000 لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا۔ آپ کی والدہ ادھر سے جواب دیتی ہے، بیٹے تیرا کمال نہیں ہے، تیری ماں کا کمال ہے، تیری ماں کا کمال ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا وہ یہ کہ جب تو بچہ تھا، چھوٹا تھا، جب بھی میں دودھ پلاتی تھی تو پہلے باوضو ہو جایا کرتی تھی، وضو ہو کر کے دودھ پلاتی تھی۔ اسی باوضو ہو کر دودھ پلانے کا کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے ولایت بھی عطا کی اور ہندوستان کی حکومت بھی عطا کر دی ہے۔ تو تربیت غلط طریقے سے کرنا شروع کر دی ہے۔
آج چھوٹا چھوٹا بچہ، آج پورے سماج کے بچہ کو جمع کریں تو ہر ایک کے گلا میں تعویذ نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کی تعلیم کا نہ ہونا، ماں کا قرآن نہ پڑھنا، باپ کا قرآن پڑھ کے نہ سنانا۔ اور ظاہر سی بات ہے جو ماں اپنے بچے کو بیٹھا کر قرآن پڑھ کر نہیں سنائے گی، وہ بچہ بیماری میں مبتلا ہوگا۔ کبھی شیطان اسے آ کر ڈراتا ہے، کبھی وہ کسی اور چیز میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی جو ہے، آپ خود صحابی رسول فرماتے ہیں کہ سب سے تمام مرضوں کی دوا یہ ہے کہ آدمی قرآن کی تلاوت کرے۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں سارے مرضوں کا شفا جو ہے قرآن میں ہے، قرآن پڑھنا شروع کر دے ساری بیماریاں دور ہو جائے گی۔ ماں اپنے بچے کو قرآن پڑھ کر دم کر دے تو پریشانیاں دور ہو جائے گی، لیکن جب ماں قرآن پڑھے گی تب نا۔ قرآن پڑھنے کا ٹائم ہے نہیں۔ آج ہم لوگوں جو ہے دین سے کافی دور ہو گئے، ہمارا گھر اسلامی گھر نہ رہا، اسلامی ماحول نہ رہا، اسلام میں ہمارا کلچر اسلامی کلچر نہ رہا، جس کی وجہ سے آج گناہ عام ہو چکا، بے حیائیاں عام ہو چکی ہے۔ تو سلمان فارسی خود فرماتے ہیں کہ میرے کو ایک ہی بیٹا تھا، یعنی میرا ایک ہی بیٹا تھا، بیمار پڑ گیا، اور جب بیمار پڑا تو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو کہا کوئی علاج نہیں ہے، حکیموں کے پاس گئے کہا کوئی علاج نہیں، اب چند دن کا مہمان گھر لے جاؤ۔ سلمان فارسی کہتے ہیں میں جو ہے کیا کرتا، بچہ ایک بیٹا تھا، بڑھاپے کا سہارا تھا، اسے گھر لے کر آیا اور لا کر لٹا دیا۔ بچے کی حالت یہ تھی کہ آنکھ کھول کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ سلمان فارسی کہتے ہیں میں مسجد نبوی چلا گیا کہ اب تو کوئی چارہ ہے نہیں، ڈاکٹر نے بھی کہا کوئی علاج نہیں، حکیموں نے بھی کہا کوئی علاج نہیں، اب کیا کریں؟ آ گئے گھر، بچہ کو لٹا کر مسجد نبوی پہنچ گئے، گوشہ میں بیٹھ کر رونے لگے۔ اتنے میں دونوں جہاں کے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب آقا کی نظر پڑی تو میرے آقا جو ہے کیا دیکھتے ہیں کہ سلمان فارسی رو رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا سلمان کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ ایک ہی بیٹا ہے، بڑھاپے کا سہارا تھا، بیمار پڑ گیا ہے، ڈاکٹر نے لا علاج کر دیا ہے، جواب دے دیا، اور حکیموں نے کہا کہ چند دن کا مہمان۔ میرا آقا جب مسکرا دیتے ہیں، فرماتے ہیں ڈاکٹر نے جواب دیا ہے، ابھی محمد رسول اللہ نے جواب نہیں دیا، ابھی آقا کائنات نے جواب نہیں دیا ہے، ڈاکٹر جواب دے تو دینے دو۔ کہا یا رسول اللہ کوئی علاج ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے آپ بھی پریشان ہو اپنی بیماری میں، اور کوئی آ کر کہہ دے کہ فلاں ڈاکٹر صاحب بہت اچھا ہے، تو آپ سارا کام کو ٹھوکر مار کر دوڑ جائیں گے، پہلے دوڑ جائیں گے کہ علاج ہو جائے گا۔ تو سلمان فارسی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ کوئی دوائی ہے؟ تو میرا آقا فرماتے ہیں ہاں ہے۔ کہا وہ کون سی دوائی ہے؟ تو میرا آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر 30 پارہ قرآن نازل کیا ہے، اور ایسا قرآن ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں ہے، ایک حرف پڑھنے پر 10 نے کیا ملتی ہے۔ کہا یا رسول اللہ پھر کل تمہارے گھر میں قرآن ہے؟ تو سلمان فارسی نے کہا ہاں۔ میرا آقا نے ارشاد فرمایا گھر چلے جاؤ اور اس میں تیسرا پارہ کھولنا، اس میں آیت الکرسی ہے، اس کو پڑھ کر اپنے بیٹے پہ دم کر دینا، تیرا بیٹا شفایاب ہو جائے گا۔ سلمان فارسی دوڑے دوڑے آئے، ایک گلاس پانی لیتے ہیں، دم کر دیتے ہیں، پلا دیتے۔ اب پلانے کے بعد مسجد نبوی آ گئے، نبی کائنات کی ابتدا میں نماز پڑھی، اور جب سلام پھیرا تو کیا دیکھتے ہیں؟ میرا وہ بیٹا جو چل نہیں سکتا تھا، اٹھ نہیں سکتا تھا، بغیر سہارے کے چل نہیں سکتا تھا، وہ میرا بیٹا چل کر نبی کائنات کی ابتدا میں نماز ادا کر رہا ہے۔ سلمان فارسی کھڑے ہو گئے، بیٹے کو سینے سے لگایا، کہا بیٹے تمہاری تو حالت یہ تھی کہ تو اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتا تھا، کمزوری اتنی تھی کہ بغیر سہارے کے چل نہیں سکتا تھا، تیرے اندر یہ طاقت کہاں سے آ گئی؟ وہ بیٹا جواب دیتا میرے والد گرامی بات سچ ہے کہ میرے اندر کمزوری کافی تھی، بات سچ ہے کہ ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے، بات سچ ہے کہ بغیر سہارے کے چل نہیں سکتا تھا، لیکن جب آپ نے آیت الکرسی پڑھ کے ایک گلاس پانی میں دم کر کے مجھے پلایا تو ایسا لگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے روحانی طاقت عطا کر دی ہے اور مجھے شفا بھی عطا کر دیا، میں چل کر مسجد نبوی نبی کائنات کی ابتدا میں نماز ادا کرنے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ تو قرآن کی تلاوت اپنے بچوں کو سنائیں، ساری بیماریاں دور ہو جائے گی، ساری مصیبتوں کا حل جو قرآن کی تلاوت ہے۔ اور یقیناً جان لیں میرے آقا نے اس آیت الکرسی کے بارے فرمایا ہے کہ جس گھر میں جس جگہ پہ جہاں پہ پڑھا جائے وہاں پر جو ہے رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا، گھر پر پڑھیں تو گھر کی حفاظت، مال کی نگرانی کر رہے ہیں، مال پر جو ہے جا کر پڑھ دیں وہاں پر بیٹھ کر،
آپ سو جائیں پوری رات جو فرشتے مال کی حفاظت کریں گے. جان بچانے کے لیے پڑھنا چاہیں تو پڑھ دیں, پوری رات جو فرشتے آپ کی جان کی حفاظت کریں گے. خود بخاری شریف کی حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ بیت المال میں مال میرا آقا جمع کرتے تھے, مال جمع ہوتا تھا. میرا آقا نے فرمایا نگرانی کون کرے گا, نگرانی کون کرے گا؟ حضرت ابو ہریرہ کی طرح جانب اشارہ کر کے فرماتے ابو ہریرہ تیری ڈیوٹی ہے کہ تم مال کی نگرانی کر. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں پوری رات میں مال کی نگرانی کرتا. ایک رات جب حضرت ابو ہریرہ پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جو ہے ایک چور آیا اور مال کو کسنے لگا, اناج کو بوری میں جمع کرنے لگا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا کہ چوری کرتے ہو, تو فوراً وہ چور رونے لگا, ابو ہریرہ غریب آدمی ہوں, میرے بچے کئی دن سے کھانا نہیں کھائے ہیں, مجھے چھوڑ دو. حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول تھے, صحابی رسول کا دل بڑا نرم ہوتا تھا. ان کے جو ہے فریاد کو سن کر آپ نے جو معاف کر دیا, کہا اب مت آنا, آپ چوری مت کرنا. حضرت ابو ہریرہ جو ہے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نبی کائنات کی ابتدا میں حاضر ہوئے. میرے غیب داں نبی نماز پڑھاتے ہیں. ابھی حضرت ابو ہریرہ کچھ بولے بھی نہیں, کچھ بولے بھی نہیں. میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ رات میں جو تم نے چور پکڑا ہے وہ چور کہاں ہے؟ غیب داں نبی جو ہے فرماتے ہیں رات میں جو تم نے چور کو پکڑا تھا وہ چور کہاں ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جو یا رسول اللہ آپ کو کیسے معلوم؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو اٹھا کر میری نگاہوں کے سامنے رکھ دیا. غیب کا علم عطا کیا ہے, جو ہو چکا ہے اس کا بھی علم ہے, جو ہونے والا ہے مجھے اس کا بھی علم اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مولانا صبری رضا صاحب, سکھائی کی آمد, دیدائی کی آمد, مصطفیٰ کی دامن. یہ حافظ مرتضی بھائی ہے, یہ بھائی کے بغل میں جاؤ. درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو صلاۃ سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. تو میرے آقا نے فجر کی نماز میں فرمایا کہ ابو ہریرہ رات میں جو تم چور پکڑے تھے وہ چور کہاں ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے یا رسول اللہ میں جانتا ہوں, وہ چور جانتا ہے, آپ تو وہاں تھے نہیں. لیکن میرے غیب داں نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے ماضی کا بھی علم عطا کیا ہے اور مستقبل کا بھی علم اللہ نے عطا کر دیا. اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ فجر کی نماز میں صبح میں رات میں کیا ہونے والا ہم لوگ نہیں بتلا سکتے. آج لوگ نبی کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں, لیکن میرے آقا فجر کی نماز میں کہتے ہیں ابو ہریرہ آج وہ چور پھر آئے گا, ابو ہریرہ آج وہ چور پھر آئے گا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ آئے گا تو آئے گا. رات میں جو عشاء کی نماز کے بعد پھر پہنچ گئے, اب نگرانی کر رہے ہیں کہ آقا نے کہا آئے گا تو آئے گا. پھر کیا دیکھتے ہیں وہی چور آیا, پھر مال جمع کرنے لگا. ابو ہریرہ ہاتھ پکڑ لیے, کہا آج نہیں چھوڑوں گا, نبی کی بارگاہ میں لے کر جاؤں گا. پھر وہ چور رونے لگا, چور رونے لگا کہ میرا بچہ, میں غریب آدمی ہوں, میرے بچے بھوکے ہیں, معاف کر دو. ابو ہریرہ پھر معاف کر دیتے ہیں. پھر فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گئے تو میرا آقا فرماتے ابو ہریرہ رات میں وہ چور پھر آیا تھا, وہ چور کہاں ہے؟ کہا یا رسول اللہ بہت رو رہا تھا, میں نے چھوڑ دیا ہے. میرا آقا فرماتے آج پھر آئے گا. تیسری رات فرماتے آج پھر آئے گا. ابو ہریرہ کہتے آقا نے کہا ہے تو آئے گا. انتظار میں ابو ہریرہ تھے. اتنے میں جب آدھی رات گزر گئی تو وہ چور آیا, آنے کے بعد پھر مال جمع کرنے لگا. اور جب مال جمع کرنے لگا تب ابو ہریرہ فرماتے میں نے ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا کہ آج نہیں چھوڑوں گا. 3 دن سے وعدہ کر رہے ہو کہ نہیں آؤں گا, لیکن روزانہ آ جاتے ہو. اب حضرت ابو ہاتھ پکڑ کر جب لے کر چلنے لگے تو وہ چور کہتا ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دو, میں ایک طریقہ بتلاتا ہوں, ایک وظیفہ بتلا دیتا ہوں, اگر وہ پڑھ لوگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مال کی بھی حفاظت فرمائے گا اور تمہارے جان کی بھی حفاظت فرمائے گا. تو صحابی رسول تھے, علم دین حاصل کرنے کا ان کو بڑا شوق تھا. کہا ٹھیک ہے بتلاؤ, میں معاف کر دوں گا. وہ چور کہتا ہے کہ جانتے ہو تمہارے نبی پر جو قرآن اترا ہے اس میں ایک سورت ہے جس کا نام آیت الکرسی ہے, جس کا نام آیت الکرسی ہے. وہ آیت الکرسی اتنی فضیلت والا ہے کہ اگر پڑھ کر سو جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جان کی بھی حفاظت فرمائے گا اور تمہارے مال کی بھی حفاظت فرمائے گا.
ابو ہریرہ فرماتے میں نے چھوڑ دیا. پھر فجر کی نماز کے لیے گئے. میرے آقا فرماتے ابو ہریرہ چور کو کیوں چھوڑ دی ہو؟ کہا یا رسول اللہ اس نے ایک وظیفہ بتلایا ہے اور اسی لیے میں نے چھوڑ دیا. میرے آقا فرماتے جانتے ہو وہ چور کون ہے؟ جانتے ہو وہ چور کون تھا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے نہیں جانتا ہوں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ چور جو ہے کوئی انسان نہیں تھا بلکہ وہ شیطان تھا. وہ شیطان جاتے جاتے تجھے جو حق بات بتلا گیا ہے کہ اے ابو ہریرہ میں بھی کہتا ہوں کہ جو قرآن میں آیت الکرسی ہے اگر کوئی اسے پڑھ کر سو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جان اور مال دونوں کی حفاظت فرمائے گا. تو آج افسوس کی بات ہے اسی قرآن کو ہم نے طاق کی زینت بنا دیا. پڑھنے والے بہت کم ملیں گے. اگر کسی کے یہاں اصال ثواب کی محفل ہو تو حافظ مرتضیٰ جو لنگڑتے ہوئے جو ہے پہنچیں گے اور ایک دو لوگ ہوگا مشکل سے ایک پارہ پڑھ دیں گے, یہ کہیں گے بہت بڑا کام کر دیا. ورنہ جب پورے محلہ کا محلہ غائب, کوئی قرآن پڑھنے نہیں جانتا. اس لیے حضرات محترم ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو پہلے قرآن کی تعلیم دیں. قرآن کی تعلیم سے بڑھ کر کوئی تعلیم نہیں ہے. اس لیے آقا نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ الناس, سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کی تلاوت کرے, قرآن پڑھے اور لوگوں کو پڑھائے, قرآن سیکھے اور لوگوں کو سکھائے. میرے آقا نے فرمایا سب سے بہتر انسان ہے. تو آج افسوس کی بات ہے ہم لوگ جو اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دیتے ہیں دیں, لیکن میں اس سے منع نہیں کرتا, لیکن سب سے ضروری چیز جو ہے, سب سے اہم چیز وہ یہ ہے کہ پہلے آپ اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دے دیں, اور سب سے پہلے اتنی تعلیم دیں جس سے کہ آپ کا بچہ نماز کے مسائل جان جائے, جس سے آپ کا بچہ جو جائز اور ناجائز جان جائے, جس سے آپ کا بچہ حرام اور حلال کو سمجھ سکے. اتنی تعلیم کا حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر فرض ہے. اتنی تعلیم کا حاصل کرنا ہر مرد اور کوئی ضروری نہیں کہ عالم ہی بنائے, کوئی ضروری نہیں کہ حافظ ہی بنائے, کوئی ضروری نہیں. اتنی تعلیم حاصل کریں جس سے نماز, روزہ, زکوٰۃ یہ سب کے مسائل کو جان سکیں, صحیح طریقے سے عبادت کر سکیں, حلال اور حرام کا علم ہو. اتنا ہی علم حاصل کرنا فرض ہے. کیا کوئی ضروری نہیں کہ پورے عالم ہی بنے, مفتی بنے. تو اس لیے حضرات محترم دور حاضر میں آج لوگ جو دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں, دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. آج جتنے نمازی بڑھ رہے ہیں اتنا گناہ بھی بڑھ رہا ہے. ہاں, نمازیوں کی تعداد جتنی بڑھ رہی ہے اتنا ہی گناہ کرنے والوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے. گناہ کرنے والوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے. اس لیے جو ہے کامیاب باپ وہ ہے جو اپنے بچے کو نیک اور صالح بنائے. کامیاب ماں باپ وہ ہے جو اپنے بچے کو نیک اور صالح بنا لے. ورنہ جو ہے کل قیامت کے دن جب باپ ماں سے بھی پوچھا جائے گا, کل قیامت کے حدیث میں کلکم مرین و کلکم رائن, یعنی ہر شخص اپنے ماتحت لوگوں کا ذمہ دار ہے. ہر شخص سے کل قیامت کے دن اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اب بیٹا بگڑ گیا تو کل قیامت کے دن باپ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے تربیت کیسے کی, تعلیم کیوں نہیں اچھی دی ہے, اسلامی تربیت کیوں نہیں کی ہو. کل قیامت کے دن باپ سے پوچھا جائے گا. لیکن اب تو یہ ہے کہ آج باپ شرابی ہوگا, بیٹا کو نمازی سوچے کہ بیٹا نمازی بن جائے, ایسا ہو سکتا ہے؟ باپ ڈاکہ زنی کرے اور بیٹا جو ہے ولی بن جائے, ایسا ہوگا؟ نہیں ہو سکتا ہے. تو بیٹے کی اصلاح کے لیے اپنی اصلاح بھی ضروری ہے. بیٹے کو سدھارنے کے لیے اپنے آپ کو سدھارنے ضروری ہے. جب آپ نماز پڑھیں گے تو بیٹا نماز پڑھے گا. حدیث میں ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو مسجد لے جاؤ, جب 7 سال کا ہو تو مسجد لے جاؤ, اور جب 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھے تو پٹائی کرو, مار مار کر نماز پڑھو. اور یہاں باپ 50 سال کا ہو گیا نماز نہیں پڑھتا ہے تو 10 سال کے بیٹا کو وہ کیا مارے گا, وہ کیا مسجد لے کر جائے گا. تو اس لیے ضرورت یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے, یہ دنیا میں کمائیں, حلال کمائی, تجارت کریں, جائز کریں, لیکن ساتھ ساتھ جو ہے آپ اپنے بچوں کی بھی اچھی تربیت کریں. یہ ایک عبادت ہے. جہاں پہ نماز پڑھنا عبادت ہے وہیں پر اولاد کو دیندار بنانا, اس کی تربیت اچھی کرنا, اولاد کو کما کر حلال رزق کھلانا, یہ بھی ایک عبادت ہے, یہ بھی عبادت ہے. اس لیے اولاد کی تربیت پر خاص توجہ دیں آپ. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا, اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, تم اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو.
اب نعمت چاہے اولاد کی شکل میں مل جائے، چاہے دولت کی شکل میں مل جائے، چاہے مکان کی شکل میں ملے، چاہے صحت کی شکل میں مل جائے، یہ سب جو ہے اللہ کی نعمت ہے. اور اللہ کی نعمت اتنی ہے کہ قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو. تو ہماری زندگی چند روزہ ہے، اس زندگی کو ایسے گزاریں کہ گناہ سے باز رہیں اور نیک کام کریں، گناہ سے دور رہیں، نیکیوں کے جانب مائل ہو جائیں، حق جو ہے پر قائم رہیں اور ناجائز سے دور رہیں، حلال رزق کمائیں، حرام سے دور ہو جائیں. تو یقیناً جان لیں جو ایسا کام کرتا ہے اسی کے لیے کامیابی ہے. انہیں چند باتوں پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میری پوری تقریر میں چائے بسکٹ چلی ہے، اسی لیے ختم کر دے رہا ہوں. کھڑے ہو جائے صلاۃ.